حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی۔ جو علم الکلام کے لوگ ہیں انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی۔ کچھ نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، گورے رنگ کو۔ تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب، ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے، جو زیادہ۔ چلیں آپ کو یہ بات مشکل، آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کیا، میں سادی بات کرتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ، بہن اپنے بھائی کو، یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا، چاند ماموں ہی ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی، چاچو کبھی چاند، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاند ہو سکتا۔ چاند کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑے پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا، اب بولے تو صحیح، چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں، ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں، حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے ہیں، وہ حسین ہوتا ہے۔ بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی ہو، میری طرف دیکھیں بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ انہوں نے تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے۔ امام راغب کہنے لگے نہیں تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، حسن دیکھنے والے کی، لیکن نا کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے، کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی۔ تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نہیں یار یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔ حسن، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا، اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے۔ اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں
اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا ذوق اچھا ہو اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا، او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے سے، چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی اصیل لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں، اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں۔ 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسے بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نام رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے ہمیں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے، یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ۔ ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے میں، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے میں۔ میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔ سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا، میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے، کہتے ہیں میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا وہ جادوگر ہیں، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل، کہنے لگے ادھر نہ جانا، کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار
چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی۔ فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا۔ حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی؟ تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے ہیں میں کھو سا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا یہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی، یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے۔ جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے۔ وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے دیکھا نا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے۔ میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے۔ عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے، اس کی طبیعت۔ رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے، اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے۔ خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبی کی دیواریں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو۔ وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا،
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے۔ ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو ہی چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے۔ اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں، آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات۔ اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالیٰ عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے۔ کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا، اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑی۔ توجہ میری بات کی طرف رکھیے، میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں، جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے، ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہیں، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے،
مجھے راضی کرنے. لیکن توجہ کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے 1.5 کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں. یہ کوئی مقصد نہیں. میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا. ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کریں. عزیزو، 2 صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے. قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی. انہوں نے کھانا ہو رہا ہے، کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار ویکھنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی، انہیں نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے. ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ، جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا. اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. تو کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے. خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے. ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے. میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں. ایک رون جنہاں، یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے. مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہوگا. حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا. داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے. اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن. اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی. اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں. اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے، ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں ماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا. چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. دل کملا ہے، چل ہے، ضد کرد ہے، مجبور ہو گئے. ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے. آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین. حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے. چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں. کھڑے ہیں، کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی. اب بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے. کیوں نہیں بول؟ کہاں جانا ہے؟ تو ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے کہ چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب میرا دل کرتا ہے، میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں، اب نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو.
चचा गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कैसे जा सकता है, तुझे पता है तुझे जो घर दिया है वो मेरा है, अगर जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो कीमत, जो महबूब की मोहब्बत के कैदी थे और जो हुस्न रसूल के शैदाई थे, उन्होंने कितनी कीमतें अदा की। कहा चचा तू मकान रख ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा वो जो तेरे घर के अंदर जानवर बंधे हैं वो भी मैंने दिए हैं। कहा चचा रख ले। कहा वो जो तेरे पास पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं। कहा तू रख ले। कहा ये जो तेरे वजूद पे कपड़े हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे, कपड़े भी उतार के दे दिए। तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू भारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस तो साड़ता चोला, गल पहने ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती पाई, उतार दिए कपड़े। अब निकले माँ के पास गए और कहते हैं अम्मा मैं एक दिन पहले भी नंगा पैदा हुआ था तो तूने कपड़े पहनाए थे, तो मैं फिर नंगा हो गया, देख मेरी तरफ। तो माँ होती है ना, दो औरतों वाले कपड़े दिए, पहने, मदीने आ गए, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगे। सादे से हैं। एक दिन ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, हजरत उमर ने डांट दिया, फरमाया आहिस्ता जिक्र किया कर, तुझे पता नहीं जब लोग करीब बैठे हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में बैठ कहने लगे मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हम हर बात ही नबी पाक को बता के परेशान कर। कोने में बैठे। फरमाते जब नबी करीम आए ना मस्जिद में और सरकार मिंबर पे बैठे तो मैं सामने बैठा था। अपना को मिल जाए तो दुख ताजे हो जाते हैं ना, तो मैं तो हुस्न का कैदी था। कहते चेहरा हुजूर का देखा तो ये चेहरा ऐसा था जो जख्मों पे मरहम लगाया करता था। फरमाते हैं चेहरा वद्दुहा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर करीमा तेरे भी कुर्बान जाए, हुक्म देते तो मैं सर के बाल आता, लेकिन हुजूर ने मिंबर छोड़ा और जहां मैं बैठा था वहां हुजूर आए, कंधे पकड़ के खड़ा किया, सीने से लगाया। कहते मैं खोल के रोया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, मेरी गलती थी, उमर ने डांट दिया है, आपने मना जो किया था कि करीब को बैठा हो तो ऊंची तिलावत भी ना करो, तो मैं जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने डांट दिया। फरमाया बुलाओ ना उमर किधर है, बुलाओ ना जरा उमर किधर है। हजरत उमर आए तो नबी पाक ने फरमाया उमर और कोई ऊंचा जिक्र किए करे तो डांट देना, लेकिन मेरा अब्दुल्ला करे तो तूने नहीं डांटना। तुम्हें पता नहीं ये मेरे जलवों की खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, कितनी तकलीफें सह के आया है। सहाबा कहते हैं फिर हमने इसका एक और हुस्न भी देखा, इस शख्स का एक और रंग भी देखा, जे तू चढ़े आउते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। फरमाने लगे हुजूर ने फरमाया इसको नहीं डांट। सहाबा कहते फिर उनका इंतकाल हुआ, मदीने में इंतकाल हुआ। फरमाते इतना नबी पाक को रोते कभी नहीं देखा जितना हुजूर आज रोए। और फरमाया हुजूर जनाजे के साथ चले तो एक कदम यहां रखते दूसरा हटा, महबूब ये क्या है? फरमाया फरिश्ते ही इतने ज्यादा आए हैं जनाजे में, फरिश्ते इस कसरत से आए हैं। हजरत अब्दुल्ला मुजनी की कब्र तैयार थी, जनाजा मुकम्मल हो तो फरमाया सरकार ने लगता है तुमने कब्र ठीक नहीं बनाई, ये है हुजूर के हुस्न के कैदी, उनको अजर क्या दिया जा रहा है, लगता है ठीक नहीं बनाई। हुजूर पहले कब्र में उतरे, फिर बैठे, फिर कब्र में लेटे। सहाबा कहते हमने कहा अब्दुल्ला तेरे नसीबों पे कुर्बान जाए, तुझसे क्या हिसाब होगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में पहुंच गई, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। कितनी बोले? इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो। कहां? बोलिए जी, नहीं सारे बोले कहां जलानी है?
وہ کیسے چلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے ہو تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھیں کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سے محبت کرنے والے، دیکھیے نا بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ماننے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب۔ ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کرا جی، یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تو اسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے، اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا۔
اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے. کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا. نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر. کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو. کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں. فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے. جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی. کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محب ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا. جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے. کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. فرمایا خیال ہی نہیں رہا. سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ. ایک شخص اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ. کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے. کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی. کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں. کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں. کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے. وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے. کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے. فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے. فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے. فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی. کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے ہیں یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. فرماتے ہیں پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں. فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا. کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ. تو کہتے نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے. کہتے بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے. فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں. فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے
मुस्तफ़ा के हुस्न का वसीला देते थे, रब बारिश अता फरमा दिया करता था। मेरे दोस्तों, ये हुस्न, ये पाकीज़गी, ये। और इधर देखें, बाहर वालों को कई दफा बंदा बड़ा हसीन लगता है, घर वाले जो होते हैं उनके पास हमेशा रहता है ना। इसलिए मैंने अक्सर बुजुर्गों के हालात में देखा है, बाहर वाले ज्यादा मानते हैं, शहर वाले कम मानते हैं। ये मैंने देखा है, जो चीज पास रहती है उसकी इतनी कदर है। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस तारीफ से भी मुबर्रा है। हुस्न की जितनी तारीफें बाहर वालों ने की हैं, उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने की है, उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने तारीफें की है, घर वालों ने। और उन्होंने तारीफें की हैं जिन्हें मेरे नबी ने खुद बहुत बड़ा हसीन फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु इब्ने असाकर कहते हैं, और दर्जा हसन की हदीस मुहद्दिसीन ने इसको कहा है, फरमाती हैं मैं चरखा काट रही थी। एक तो वो सुई वाली रवायत है ना, उसका ये दर्जा नहीं मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया, लेकिन ये फरमाती हैं मैं चरखा काट रही थी और हुजूर मेरे पास बैठे हुए थे, नबी करीम मेरे पास। एक वो रवायत है कि फरमाती है मैं कुछ सी रही थी और अंधेरा था, सुई गिर गई, नबी करीम तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे में इतनी चमक थी कि खोई हुई सुई मुझे वापस मिल गई। यहां दूसरे लफ्ज बयान करती है, फरमाती है मैं चरखा काट रही थी, हुजूर बैठे हुए थे, मौसम गर्मी का था, नबी करीम बैठे। गर्मी के मौसम में पसीना आए तो क्या होता है, पास बैठने वाले उठ के साइड पे हो जाते हैं। फरमाती हैं मैं बैठी थी, करीम करीब बैठे थे, हुजूर को पसीना आ गया। फरमाती हैं यूं बालों में से हुजूर के पसीने का पानी जब चेहरे पे गिरा ना, फरमाती है मुझे चरखा ही भूल गया, मुझे चरखा ही मुख चंद बदरशा शानी ते मत्थे चमक दी लाट। अंदाज देखे ना हमारे बुजुर्गों का, पहले हदीस पढ़ते हैं फिर शेर कहते हैं, ते मुख चंद बदरशा शानी ते मत्थे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, ते मखमूर अखी हैं मध बरिया। और बड़ी बातें करके पीर मेरे अली शाह बहुत बड़े मुतकल्लिम थे। आप सैफ चिश्तियां पढ़े तो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े शायर थे, इल्म में भी बहुत बड़ा मकाम है तरीकत के साथ साथ। पीर मेरे अली शाह साहब क्या फरमाते, कहते हैं बस गोया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की उस बात की तर्जमानी करते हैं, फरमाते हैं बस इतनी बात समझ में आई है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, बहुत बड़ा शेख है। और हमारे पास तो बातें खत्म हो जाती है ना, इन लोगों के पास तो इल्म लदुन्नी होता था ना, जितनी बात चाहते कह सकते, लेकिन क्या कहते, कहते हैं कोई मिसल नहीं, चुप कर मेरे अली, इत्तेजा नहीं बोलन दी बात। मेरे फाजले बरेलवी क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, बस खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। और जिन लोगों ने हुस्न की तारीफ की है ना, उनकी मकबूल भी बड़ी हुई है, जिन्होंने हुस्न की उनकी मकबूल भी। बलगल उलाबे, इसका तर्जुमा की है, उलमा की बात नहीं कर रहा है, इनको पता है, इसका तर्जुमा की है भला को पता है। हमारे वजीराबाद में ना एक महफिल में था, तो एक बाबा जी ने पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। मैं कहा बाबा जी तर्जुमा की, मौलवी जी तर्जुमा छो, स्वाद वेखो किन्ना है, तर्जुमा छो, ਇਹਦਾ स्वाद वेखो किन्ना। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो और सल्लू अलैहि। उसी कमाल देखो, देखे ना हजरत सान बिन साबित की नात है, वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, बच्चे बच्चे को याद हो गई। तर्जुमा क्या है, हमें क्या पता क्या तर्जुमा है, क्या जरूरत है। वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, तर्जुमा ये है कि हज़रत हसन कहते हैं सोनिया दुनिया बड़ी देखी है पर तेरे जैसा नहीं देखा, कोई मिसल नहीं। यही बात वो फरमा रहे हैं, अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐ, कहते हैं अजमल मिन कलम तालिदिन निसा, सोनिया देखता भी कैसे, तेरे जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, तेरे जैसा किसी माँ ने। तो ये क्या कर रहे हैं सहाबा,
ان کو کہنا چاہیے تھا نا جی تسی اللہ دے بندے ہو کیڑے کام لگ گئے ہو, تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی. آپ نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اور بیان کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے, رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت حسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا کرتے تھے. ہر مہینے. جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا, تو حضرت حسان بن ثابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا, محلے داری تھی. تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا, انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت حسان بن ثابت کی. نبی کریم نے بلایا, فرمایا تجھے پتہ ہے حسان ماڑا بندہ ہے, تو گیا نہیں خدمت کرنے؟ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو محبوب نے فرمایا تو حسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں, میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے. تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے, وہ کام وہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے, دروازے پہ دستک دی. حضرت حسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے تھی جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے. فرماتے ہیں آئے, دروازے پہ دستک دی, میں باہر آیا. ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں, یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی حرکت ان لوگوں سے ملوں گا نہیں, معافی چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے, جس سے مرضی مل, جس سے مرضی گل, بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ. صحابہ کا یہ وظیفہ تھا. دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں, کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت رال کے پڑھو. ایک کیویں رال کے پڑھن, ان ذوق ہی نہیں نعت دا, ایسا پایا ہی نہیں. ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پیندی بھی وچوں آندے کی پہل ہے. نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی, نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے. اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. نعتیں پڑھی جاتی تھی, پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا, سننے والا بھی رویا کرتا تھا. اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا حسن و جمال کی بات کرنا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب, تو وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ. مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے, واپس لاؤ. انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے بادشاہ کو بھی, اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے. بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا, اور بس بیٹھ جائیے میری بات سنیے, وقت کی نزاکت کو سمجھیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تحائف دیے, جو طریقہ ہوتا ہے, رشوتیں بھی دی, بڑا کچھ کیا. اور ان لوگوں نے اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا. اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا, جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ 40 سال پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ تو ہم جیسے تھے, وہ تو اچانک وہی آ گئی, پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی, پھر کامتے ہوئے گھر آئے. تو پڑھنے والے نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف. بات جو ہوتی ہے نا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, 2 پہلو ہوتے ہیں. کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے, کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے. اس انداز میں بھی سیرت ہوتی.
تو انہوں نے جا کے جو نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا ابشا کے بادشاہ کے سامنے، وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی 2 بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے تو انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے. باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہوں نے ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیا. اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے ان کی عقل ان باتوں کو نا قبول کرنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے. خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقف بھی سنوں گا. حضرت جعفر طیار کو بلایا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی، اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا. وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے. فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا. کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں گا، کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے میں اور پورے وقار، سنجیدگی، دبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی. کہنے لگے بادشاہ یہ تو کہتے ہیں نا اس نے غلاموں کو باغی کر دیا ہے، ہم نے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے. یہ غلاموں کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے اور میرا کریم تو غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے. فرمایا یہ رشتے توڑنے کا درس دیتے تھے. میرے نبی نے تو بڑے کو بڑے بھائی کو باپ کہہ دیا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیا ہے. فرمایا یہ لوگ برادری کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو حقیر جانا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے فرما دیا تم حضرت آدم کی اولاد ہو. زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. فرمایا اس نے تو جوڑنے والی بات کر دی ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے جیسے ہی حضرت جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہم نے بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے. رسول کریم کے حسن کی، جمال کی بات ہمارے بزرگوں نے کی ہی اس درد کے ساتھ ہے، اس لگن کے ساتھ ہے، اس گہرائی کے ساتھ کہ اس بات کو کرتے کرتے انہوں نے سینوں میں محبت رسول اتار دی ہے. سینوں میں آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگ نعت سن کے رویا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھے مجمع پر بھی رکت طاری ہو جایا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں نے یہ خوبصورتیاں بانٹی اور دنیا کو یہ حسن دیا. اس حسن کی خیرات پھر آگے لوگوں کو ملی. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے لگتا تھا تو فاضل بریلوی اٹھ کے جاتے تھے، پہلے وضو کر کے آیا کرتے، فرماتے تھے تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں، ایک وضو موجود ہے پھر تازہ کر کے آ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ذکر رسول سننا ہے. اور فرمایا جتنی دیر حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تحیات کی حالت میں بیٹھے رہتے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے اور سننے کی بابت باتیں سمجھائی ہیں. آج تو بڑی ساری خشکی ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے اور ہمیں خود بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اتنا ہمارے لنگر پہ غیروں کو اعتراض نہیں اتنا ہمیں خود ہے، اتنی ہماری محفل پہ غیروں کو شکوہ نہیں اتنا کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں بات کرنے کی، اسی ساریاں آپ ہی کر لینے ہیں، خود ہی ہم اتنی باتیں کر لیتے ہیں، کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی. تھوڑا تھوڑا سمجھیں، نعت کے قریب آئیں. فاضل بریلوی کی دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند کا کتنا سادہ کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں پھر دل و جان ان پر نثارہ کروں. کتنی سادی بات. کہتے ہیں جس دن میں نے جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہر چیز ہی حضور پہ لٹا دینی، دل و جان ان پر وارہ کروں میں. اور پھر فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، قبر میں جا کے کیسی ترجمانی ہے، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. میرے دوستو یہ ذوق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے سینوں سے نکلے ہوئے اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.